بازنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر آئے دن حملہ کرتے رہتے تھے۔ سلطان قونیہ کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان ان سے مقابل ہوتا اور ان کو پسپا کرتا رہتا۔ قراجہ حصار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعے کو بڑی بہادری سے فتح کر لیا اور اس کے ارد گرد کی اراضی قبضے میں لے آیا۔ سلطان قونیہ علاء الدین نے عثمان کو ہی بطور جاگیر یہ علاقہ بخش دیا اور بیگ کے خطاب سے سرفراز کر کے اس نے اپنے سکے جاری کرنے اور اپنے نام جمعہ کے خطبے میں شامل کرنے کی اجازت بھی مراحمت کی۔ اس طرح بیگ لقب کے علاوہ امارت کے تمام امتیازات امیر عثمان خان کو حاصل ہو گئے۔ خراجہ حصار کا حکمران نیکولس تھا جو 688 ہجری میں عثمان سے شکست کھا گیا۔ اس زمانے میں مال خاتون کے بطن سے اورحان بھی پیدا ہوا تھا۔ بلیجک قلعے کا ایک تیکفور حکمران تھا۔ عثمان سے ان کی گہری دوستی تھی۔ اس نے 968 ہجری میں اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب میں عثمان کو دعوت دی۔ اس کا ایک یونانی دوست قوسا میخائیل بھی تھا۔ اس نے تکفر کے ارادے سے عثمان کو مطلع کر دیا کہ اس بہانے سے وہ تمہارے ہاتھ میں کے در پہ ہے۔ چنانچہ عثمان نے 40 ترکوں کو جن کی قباؤں کے نیچے اسلحہ تھا ساتھ لے کر محفل شادی میں شریک ہوا۔ تکفر نے گرفتار کرنے کی تدبیر کی تھی کہ تلوار سون کر سب ترک کھڑے ہو گئے اور اہل قلعہ کو تحت کر کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت تکفر کی بیٹی نیلوفر کی شادی کی تقریبات جاری تھی۔ آگے جا کر یہ نیلوفر نوابزادی اورحان کی ملکہ بنی۔ 678 ہجری میں جوجی بن چنگیز کے بیٹے بطوحان نے یورپ کا رخ کیا۔ ماسکو، نوگورو اور ہنگری تک پہنچ کر لوٹا۔ اس میں آخری سلجوقی تاجدار علاء الدین ثانی پامال ہو کے رہ گیا اور قونیہ کی سلطنت ختم ہو گئی۔ بطوحان کے واپس جانے کے بعد طوائف الملوکی پھیل گئی اور ہر حصے کا امیر خود مختار بن کے بیٹھ گیا۔ چنانچہ اس موقع پر عثمان نے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا اور پایا تخت اسکی شہر کو بنایا، جبکہ ارد گرد کی مستقل مختلف چھوٹی چھوٹی عمارتیں سواروخان، کرالی وغیرہ بن گئی تھیں۔ ان سے عثمان نے دو ہاتھ کیے اور اکثر عمارتوں کو زیر کر کے اپنے تابع کر لیا۔ عثمان دولت سلجوقیہ کے خاتمے کے بعد آزاد حکمران تھا۔ سلجوقی امراء میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ قطب الدین شاہ جہاں تھا۔ یہ قطب الدین شاہ جہاں کا اصل امرائے کرمانیہ براق حاجب قتل خان کی اولاد سے تھے۔ براق قراء کنبے کا باشندہ تھا جو علاء الدین خوارزم شاہ کا فوجی افسر ایک زمانے تک رہا۔ جب چنگیز نے سلطنت خوارزم شاہ کا شرازہ پراگندہ کر دیا تو 619 ہجری میں براق نے کرمان میں حکومت ڈالی تھی۔ عثمان نے جس حکومت کی تشکیل کی تھی اس کے انتظام و استحکام میں 690 ہجری سے 697 ہجری تک لگا رہا۔ اس کے سامنے علاء الدین کی حکومت کا نظام تھا۔ اس طرح اس نے محکمے قائم کیے اور اس کے افسر ترک مقرر کیے۔ اس کے بعد اپنے قلمرو کی رعایا کی فلاح و بہبود کے انتظام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑے عرصے میں اپنی ریاست اعلیٰ درجے پر پہنچا دی جو دولت عثمانیہ کی اولین شکل تھی۔ عثمان انتظامی سلطنت میں لگا ہوا تھا۔ اس دوران دوسرے ترک سرداروں نے بازنطینی قلعہ داروں سے ساز باز کر کے اس پر حملہ کر دیا اور شکست کھا گئے اور اطاعت پر مجبور ہوئے۔ پھر تو بازنطینی قلعوں کے فتح کرنے کی طرف عثمان متوجہ ہوا اور یک کے بعد دیگر فتح کر لیے۔ آخر یعنی شہر پر بھی عثمان نے قبضہ جما لیا۔ 701 ہجری میں امیر عثمان نے نائکومیڈیا سے متصل فیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ فوج سے مقابلہ کیا، جس میں اس سے شاندار فتح حاصل ہوئی۔ غرض یہ کہ 6 سال کے اندر عثمان کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پے در پہ مسخر ہوتے گئے اور برسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ بازنطینیوں نے تاتاریوں سے میل کر کے عثمان سے مقابلہ کیا مگر شکست کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ان کو پیش قدمی کی ہمت کبھی بھی میسر نہیں آئی۔ سلطنت بازنطینی کا اہم شہر بورسا تھا۔ عثمان نے 1717 ہجری میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ 10 سال تک اہل بورسا محصور رہے۔ آخر 726 ہجری میں محصورین نے اورحان بن عثمان کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا اور ترکی فوج اورحان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور سے بورسا میں داخل ہوئی۔
عثمان خان سعود میں بستر مرگ پر تھا۔ اس کو برسا کی فتح کی خبر اورحان نے پہنچائی۔ عثمان نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور ہمت و شجاعت کی داد دی اور اپنا جانشین مقرر کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عثمان کی وصیت کے بارے میں جو اس نے اپنے آخری وقت میں اورحان کو کی تھی اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔